الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء. وقال تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم سامعین، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآنی سمر کلاسز کا آج آغاز ہو رہا ہے اور آج کے پروگرام کا اور آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے خواتین کا مقام. ہم نے کچھ اس طرح کا ایک ذہنی پروگرام بنایا تھا کہ اس دور میں مغرب کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ چند شاید ایک آدھ دو درجن کی حد تک وہ اعتراضات ہیں. ان کی ایک لسٹ بنائی جائے اور ایک فہرست تیار کی جائے اور ایک ایک اعتراض کو لے کر اسلام کی ابدی اور آفاقی تعلیمات کی روشنی میں ان اعتراضات کی حقیقت کو سمجھا جائے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اور ان میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھی ان سے متاثر ہو جایا کرتے ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود ان احکام اور ان شعائر اور ان ارکان دین کے حوالے سے صحیح معلومات نہیں ہوتی ہے، اور صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم اغیار کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ وہ علاقے کی فرسودہ روایات سے تعلق رکھتی ہیں، بعض چیزیں ہیں جن کا مختلف قبائل کے اپنے رسوم اور رواجوں سے تعلق ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو غیرت کے نام پر اپنے علاقے اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر مروج کر لیا گیا ہے، اور ان تمام چیزوں کا وبال بالآخر اسلام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ شاید اسلام کے یہ احکام ہیں، حالانکہ ان تمام رسوم اور ان تمام رواجوں اور ان تمام خرافات اور واہیات حرکتوں اور روایات کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا. اسلام ان روایات اور ان رسوم اور ان رواجوں کا کہیں سے بھی حامی اور قائل نہیں ہو سکتا ہے.
میں اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. غیرت کے نام پر قتل کا معاملہ ہے، اور کسی بھی خاتون کے بارے میں اگر شک ہو جائے، خاندان کے لوگوں کو، قبیلے والوں کو، برادری والوں کو، معاشرے والوں کو، کہ اس خاتون کا کسی مرد کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق ہے، یہ بات اگر ہمارے پاکستان میں بے شمار معاشرے ہیں، بے شمار قبائل ہیں، بے شمار برادریاں ہیں، بے شمار علاقے ہیں، ان کے ہاں یہ بات بڑی عام ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو فلاں ہمارے علاقے کی، ہمارے خاندان کی یہ جو خاتون ہے، اس خاتون کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی بات چیت کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی میل جول اور ملاقاتوں کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس خاتون کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس مرد کو بھی قتل کیا جاتا ہے. اور اس کو غیرت سمجھتے ہیں، اس کو حمیت دینی سمجھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. خواہ مخواہ کے اندر اور فضول کے اندر اس معاملے کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے. سمجھتے یہ کہ اس کا دین نے حکم دیا ہے، اور یہ اسلام کی روایات کے مطابق ہے، اور یہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے. جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، حرام ہے، بالکل غلط بات ہے. اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کم از کم وہ جو ایک دین تھا، جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس دین کے ساتھ اس روایت اور رسم و رواج کا کوئی تعلق نہیں. اسلام کے اندر اگر فرض کریں کہ یہ تعلقات کی سزا موت نہیں ہے، تعلقات کو قائم کرنے کی سزا قتل نہیں ہے. ایک صورت ہے جس میں قتل کیا جاتا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت ہے زنا کی. لیکن زنا کی جو وہ صورت ہے تو وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ فلاں مرد اور فلاں خاتون سے زنا صادر ہوا ہے تو اب اس کو قتل کر دیا جائے گا. نہیں، ہرگز نہیں. اس کا ایک شریعت نے پروسیس رکھا ہے. سورۃ النور کے اندر اس کا قرآن کریم نے اس کا ایک طریقہ کار بتایا ہے. آپ حیران ہوں گے اس کا، اگر آپ طریقہ کار سمجھیں گے تو آپ کا دماغ حیران ہو کر رہ جائے گا. آپ ششدر رہ جائیں گے کہ یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ سنسار کرنا، رجم کرنا اسلام کی ایک سزا ہے، لیکن اس کو اتنا مشکل بنایا ہے خود اسلام نے، اور اتنا امپاسبل بنایا ہے اس کے طریقہ کار کو، کہ اس کا ثبوت کا کبھی طریقہ واضح ہو ہی نہیں سکتا جس کے نتیجے میں وہ سزا قائم نہیں ہوگی. اس کے اوپر انشاءاللہ اپنے وقت پر جب اس کا موضوع آئے گا، اسلامی سزاؤں کے بارے میں مغرب کے اعتراضات کیا ہیں، اور اسلامی سزاؤں کے حوالے سے، حدود و تعزیرات کے نظام کے حوالے سے اسلام کی نفسیات کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے. اسلام کو سزائیں دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ سزائیں اسلام کا ٹائٹل نہیں ہے. نہ اسلام کے نافذ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صرف اور صرف سزائیں نافذ کر دیں اور اسلام نافذ ہو جائے گا. ہرگز نہیں. آج اگر کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ اسلام نافذ کرو، تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اسلام کے نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زانی کو سنسار کیا جائے گا. اسلام کے نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حد قذف ہوگی اور شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے. یہ سب کچھ ہے، لیکن اسلام کے نفاذ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اسلام کے نفاذ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ملک کی سڑکیں ٹھیک ہونی چاہیے، لیبارٹریاں ٹھیک ہونی چاہیے، ٹرینوں کا نظام صحیح ہونا چاہیے، اسکولوں میں تعلیمات صحیح دینی چاہیے، تمام محکمے اپنے اپنے حدود میں صحیح طور پر کام کرنے والے ہوں، فلاحی خدمات کے یہاں پر کے مناظر ہم کو دکھنے چاہیے، جہاں پر سوشل ورکنگ کے مناظر جو صحابہ کے مناظر تھے وہ نظر آنے چاہیے. یہ ہے اسلام کے نفاذ کا مطلب. ہاں، اتنا بڑا اسلام کے نفاذ کا ایک وسیع مفہوم ہے، اس کا ایک اتنا سا ٹکڑا، اتنے مقابلے میں ایک اتنا سا ٹکڑا حدود و تعزیرات کا اور سزاؤں کا بھی. پھر اس کا اپنا پروسیس ہے، اس کا اپنا ایک، اس کی اپنی نفسیات ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اب پورے اس اسلام کے لارج مفہوم کو، ایک وسیع اسکرین کو آپ نے ختم کر دیا، اور اسلام کے نفاذ کا مطلب آپ نے یہ سمجھ لیا اور اس کو قرار دے دیا کہ جی تعزیرات اور حدود کا نظام قائم کیا جائے. یقیناً حدود و تعزیرات کا یہ پورا سسٹم
اور یہ پورا نظام سورۃ النور کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بالکل اس کے اسلام کے ساتھ تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، لیکن یہ اسلام کے نفاذ کا مطلب نہیں ہے، اسلام کا تعارف نہیں ہے، اسلام کا ٹائٹل نہیں ہے، ہرگز یہ اسلام کا ٹائٹل نہیں ہے۔ آپ جب کسی کو اسلام کا تعارف کروائیں گے تو تعارف یہاں سے شروع نہیں ہوگا، یہاں سے تعارف شروع نہیں ہوگا اسلام کا تعارف کہ جی اسلام کا تعارف یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اسلام کا تعارف یہاں سے شروع نہیں ہوتا ہے، اور آج ہم نے اسلام کے نفاذ کا یہی مطلب سمجھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بے شمار ذہنی طور پر اعتراضات کا شکار ہیں۔ مغرب کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ہم ان کی ہمنوائی کرتے ہیں۔ مغرب کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور ہمارے دل ان کی تائید کرتے ہیں۔ مغرب کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ہمارے ذہن اور ہمارے دل دماغ کو وہ پہلے پوری ایک میڈیا وار کے ذریعے سے تیار کرتے ہیں، اور پھر عام مسلمان بھی وہی بات اور وہی زبان اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے جو مغرب کے لوگوں کا اسلام کے بارے میں طرز اور رویہ ہے۔ حالانکہ مغرب کا اسلام کے بارے میں یہ پورے کا پورا طرز دھوکے بازی پر مبنی ہے، فراڈ پر مبنی ہے، اور تعصب کی عینک لگا کر کے مغرب نے اسلام کو دیکھا ہے، اور اسلام کا وہ حقیقی حلیہ اور حقیقی تصور ان کی اس وقت پوری دنیا میں آپ کو ایک چیلنج کے ساتھ بڑی سچی بات کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، مغرب کی اس وقت سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اسلام کی حقیقی تصویر نظر نہ آئے۔ بس یہ مغرب کی سب سے بڑی کوشش ہے، اسلام کا جو صحیح حلیہ ہے وہ دنیا والوں کے سامنے کہیں نہ آ جائے۔ چنانچہ یہ جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ اعتراضات غیر ثابت النسب ہیں، ان کا اسلام کے نسب سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ سارے کے سارے اعتراضات اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور دین حق کی ابدی اور آفاقی تعلیمات کو برباد اور بدنام کرنے کے لیے کھڑے گئے ہیں اور اس کا پروپیگنڈا کیا ہے۔ آج مغرب خواتین کے حقوق کا بڑا لمبردار بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کے لمبردار ہیں۔ میں آپ کو بڑی ٹھنڈے تجزیے کے ساتھ، بڑی دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ روئے زمین پر جتنے حقوق خواتین کو اسلام نے عطا کیے ہیں، کسی دستور حیات نے یہ حقوق اور یہ فیسلٹیز اور یہ سہولیات اور یہ مقام بلند ہرگز خواتین کو عطا نہیں کیے۔ آپ ابتدا سے چلیں، سب سے پہلے تو آپ کو خواتین کو شریعت نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حقوق دیے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ اس پس منظر کو ضرور سمجھیے اور اس تاریخی حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ضرور رکھیں۔ وہ تاریخی حقیقت کیا ہے؟ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، یہ ایک کتاب ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ قبل از اسلام یونان کے فلسفے کا بڑا شہرہ تھا۔ آپ جانتے ہیں رومن امپائر اور یونانی فلسفہ، یہ دنیا کے اندر یونانی فلسفہ دنیا کی تہذیبوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ یونانی فلسفہ علم اور تہذیب، تمدن اور ثقافت کے اعتبار سے اپنی سرداری چاہتا تھا، اور یہ یونانی فلسفہ پوری دنیا کے اندر مروج رہا ہے۔ یونانی فلاسفروں کی ترکی کے ایک شہر کے اندر باقاعدہ کانفرنس ہوئی، اور وہ کانفرنس 3 دن تک جاری رہی۔ اس کانفرنس کا عنوان یہ تھا، آپ حیران ہوں گے، اس کانفرنس کا عنوان یہ تھا کہ عورت انسان ہے یا انسان نہیں۔ یہ باقاعدہ کانفرنس کا عنوان تھا، عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے یونانی فلاسفروں نے وہاں آ کر کے اپنے لیکچر دیے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کیے، اپنے فلسفے انہوں نے آ کر کے پیش کیے۔ کسی فلاسفر کا کہنا یہ تھا کہ عورت در حقیقت انسان تو نہیں ہے، البتہ یہ اعزازی انسان ہے، حقیقی انسان نہیں ہے، اس کو بس ہم درجہ دے دیتے ہیں اور ہم یہ وسعت کا مقام دے دیتے ہیں کہ اس کو ایک اعزازی انسان قرار دے دیتے ہیں۔ ایک اور یونانی فلاسفر کے مقالے کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ عورت انسان نہیں ہے،
یہ جانور کی بگڑی ہوئی شکل ہے. عورت در حقیقت ایک جانور کا نام تھا اور یہ جانور ہی تھی، لیکن جانور کی ایک بگڑی ہوئی شکل کا نام ہے عورت، اس لیے اسے انسان کسی بھی درجے میں قرار نہیں دیا جا سکتا. ایک فلاسفر کا اور اسکالر کا مقالہ یہ تھا. ایک اور فلاسفر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان صرف مرد ہے، اور جو عورت ہوتی ہے یہ مرد کے تابع ہوتا ہے، اور مرد کی ضروریات کو پیدا کرنے اور پوری کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، اس لیے اس کو مرد کے تابع انسان قرار دیا جائے گا. یہ ایک اور مقالہ یہ تھا. اب کوئی اس کو اعزازی انسان قرار دے رہا ہے، کوئی اس کو مرد کی ضروریات پوری کرنے والا قرار دے رہا ہے، کوئی اس کو ایک جانور کی بگڑی ہوئی شکل قرار دے رہا ہے. یہ پس منظر تھا، اور یہ صرف اور صرف کسی ایک کانفرنس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. قبل از اسلام جاہلیت کے زمانے کے اندر عورت کے بارے میں ایک ایک بچے، ایک ایک انسان اور ایک ایک غلام، ایک ایک مولا اور ایک ایک آقا کے دل دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی کہ در حقیقت عورت انسان نہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے قبل از اسلام کی آپ تاریخ اٹھائیے، سیرت ابن ہشام کو اٹھا لیں، آپ ابن خلدون کو اٹھا لیں، آپ سیرت ابن اسحاق کو اٹھا لیں، اس کے اندر قبل مبدأ الاسلام کا ایک باقاعدہ باب قائم کیا ہے، اور قبل مبدأ الاسلام کا باب قائم کر کے عورت کے حقوق و فرائض، مرد کے حقوق و فرائض اور اس کا تفصیلی جائزہ لیا ہے. چنانچہ اس کے اندر ایسے بھیانک واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسان کا وہ مطالعہ کرنے کے دوران رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عورت کو زندہ جلانا، عورت کو دیگ کے اندر جبکہ دیگ میں تیل کو ڈالا گیا ہو اور نیچے آگ جلائی جا رہی ہو، اس کے اندر عورت کو ڈال کر کے دعوت کا مزہ دوبالا کرنا، اور عورت کے مخصوص ایام کے وقت میں سگا بیٹا اپنی ماں کو باقاعدہ جانور کی طرح گلے کے اندر رسی ڈال کر کے گھسیٹ کر جنگل کے اندر کھجوروں کے درختوں کے ساتھ باندھا جاتا تھا. یہ سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتا تھا. اور جب ان کے مخصوص ایام چلتے تو ان ایام اور ان اوقات کے اندر اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کو استعمال کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتی اس کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، جس برتن کو وہ ہاتھ لگاتی اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس کو یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ اپنے ان ایام کے اندر وہ کسی گھر کے اندر قیام کر سکے. کسی گھر میں قیام کرنے کی اس کو ہرگز اجازت نہیں تھی. یہ ہو رہا تھا عورت کے ساتھ. اور صرف ایک آدمی ہے، صرف ایک آدمی، اس آدمی کا کہ حالات زندگی کے اندر مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور بھی حضرات نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت تک وہ 99,000 بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچا چکا تھا. یعنی وہ اپنی زندگی کے اندر، ایک انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 50 سال، 60 70 80 90 سال، یہی ایک انسان کی زندگی ہے نا. 80 سال 90 سال یہی ایک انسان کی زندگی ہے. تو اس کا وہ ایک بہت نیک مشہور تھا پورے عرب کے اندر، غالباً عمر اس کا نام تھا. تو اس کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے، یعنی وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، قبل از اسلام کی میں بات بتا رہا ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر ایک رحم دلی کا جذبہ تھا. تو اس نے خود لکھا ہے کہ وہ کیا کام کرتا تھا، مالدار آدمی تھا، خدا نے اس کو بڑا مال دیا تھا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک 99,000 لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا، اور ان کے ماں باپ کو اس نے فدیے دے دے کر کے عورتوں کو بچایا تھا. لیکن یہ تو 99,000 لڑکیوں کو اس نے بچایا ہے، ایک سال کے اندر تو لاکھوں کی تعداد کے اندر لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یہ تو ایک عام معمول تھا. ایک سال کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے اور اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، روتا رہا اور کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بتاؤ کیا جرم؟ پھر وہ بار بار یہ کہتا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن مجھ سے بہت بڑا ایک گناہ ہو چکا ہے. بھئی بتاؤ تو صحیح کہ کیا گناہ ہے؟ اسلام کے اندر مایوسی کا کوئی راستہ نہیں.
تم بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون سا گناہ ہوا۔ پھر اس شخص نے بولنا شروع کیا، اور جب اس کی داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو ابو جہل نے تو باقاعدہ ایک فورس تشکیل دی ہوئی تھی، اور وہ فورس صرف اور صرف اس مقصد کے لیے تھی ہم سب کے لیے نہایت اعزاز کا مقام ہے اور انتہائی مسرت کا اور انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ عالم اسلام کے مشہور و معروف ہمارے اکابر میں سے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ آج ہمارے درمیان یہاں تشریف فرما ہے، اور میری تھوڑی سی بچگانہ دعوت پر بھائی شبیر صاحب کے اصرار پر حضرت یہاں تشریف لائے۔ میں خود ان کی مصروفیات جانتا ہوں، ایک منٹ ان کا انتہائی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی زیادہ اپنے ہی دربار سے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سعامت کو قبول فرمائے۔ میں حضرت کے سامنے اتنی چھوٹی سی ایک بات یہاں کے تعارف کے سلسلے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ حضرت یہاں واقف ہے اور جانتے ہیں۔ افراد کے اعتبار سے تو یہ پروگرام چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اپنے اثرات کے اعتبار سے یہاں کا پروگرام بڑا وسیع ہوتا ہے اور بڑا وقی ہوتا ہے۔ وہ ایک تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں کا جو بھی پروگرام ہے اس کا ایک ایک لفظ محفوظ کیا جاتا ہے، اور ایک ایک زمانے تک وہ ایک ایک لفظ چلتا ہے۔ مغربی میڈیا کے اندر اس کو چلایا جاتا ہے، یہاں چلایا جاتا ہے، مختلف چینلز پر چلایا جاتا ہے، مختلف لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، نیٹ کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سے، اور پتہ نہیں کس کس ذریعے سے۔ اور صرف ایک مرتبہ یہاں ایک بیان ہوتا ہے، لیکن خود پاکستان کے اخبارات کے اندر تقریباً ایک ہفتے تک اس بیان کے مختلف حصوں کو چلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت والا محمد برکاتہ العالیہ کو بہت ہی زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ یہاں تشریف لائے۔ اور بس اب میں بہت ہی مختصر بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ حضرت کے کلمات ہوں گے، اور ان کلمات کے ساتھ پروگرام کا یہ جو سمر کلاسز ہے اس کا یہ ایک باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے شمار اعتراضات کا بنیادی سبب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم در حقیقت ان ارکان، ان احکام اور ان شعائر اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور نہ جاننے کی وجہ سے اسلام کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، اور بے شمار قبائل کی فرسودہ روایات ہیں، مفت میں اور فضول کے اندر ان کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ بے شمار جاہلیت کے رواج ہیں، ان کو اسلام کے کھاتے کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے مرد اور عورت کا زنا کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ صرف ایک واحد تعلق ہے کہ اس ایک تعلق کے اوپر عورت اور مرد کے لیے قتل کی سزا رکھی گئی، اور یہ سورۃ النور کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس سزا پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اور سورۃ النور کی ابتدا کے اندر بیان کیا ہے۔ لیکن پورے ملک کے اندر، پورے پاکستان میں، وہ چاہے نصیر آباد کا جنگل ہو، چاہے وہ بلوچستان کے دیہات ہو، چاہے وہ بونیر کا علاقہ ہو، چاہے وہ سوات کا علاقہ ہو، چاہے ہمارے وڈیروں، ملکوں، نوابوں کے اوپر مشتمل اندرون سندھ کے گوٹھ ہوں، وہاں جو کچھ اسلام کے نام پر، غیرت کے نام پر قتل و غارت گری کی جتنی وارداتیں ہیں، میں سچ کہتا ہوں، خدا کی قسم، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آج ہمارے بے شمار سیاستدان، ہمارے بے شمار بیوروکریٹ، ہمارے میڈیا کے بے شمار اینکرز اور مغرب کے بے شمار متجددین ان تمام کارروائیوں کو اسلام کے کھاتے کے اندر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں مغرب کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اسلام کا اصل اور حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے نہ آ سکے۔ یہ جو حدود و تعزیرات کا انشاءاللہ ایک ٹاپک چلے گا، اور اس پر انشاءاللہ العزیز میں ذکر کروں گا۔ یہاں ایک مختصر سی بات آپ یہ سمجھیے کہ تمام معاملات کے اندر خرید و فروخت کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ان خرید و فروخت کے معاملات کے اندر دو مردوں کی گواہی عام طور پہ چل جاتی ہے، دو مردوں کی گواہی عام طور پہ چلتی ہے۔
اور اگر 2 مرد نہیں 1 مرد ہے تو 2 عورتوں کی گواہی۔ زنا کے سلسلے میں آپ اندازہ لگائیے کہ زنا کے سلسلے کے اندر 2 مردوں کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، عورتوں کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، مردوں کی چشمدید گواہی، یہ زنا کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ضروری قرار دیا۔ فقہائے کرام نے اس کی ایک مثال لکھی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ایک جنگل ہے، اس جنگل کے اندر ایک کمرہ ہے، پورے جنگل میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس جنگل کے کمرے کے اندر ایک مرد آیا ہے اور ایک عورت آئی ہے۔ اس مرد اور اس عورت کا آپس کے اندر کوئی ازدواجی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں، کوئی محرمیت کا تعلق نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، کامن سینس کیا کہتی ہے کہ یہ مرد اور یہ عورت جنگل کے اندر آئے ہیں، اس گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو بتائیے کہ معاملہ گڑبڑ نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟ لیکن اگر کوئی شخص صرف اور صرف اسی سین کو قاضی اور جج کے سامنے جا کر کے بیان کرتے، کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ آدمی باقاعدہ ونڈو سے دیکھتا ہے، کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ مرد اور عورت کا آپس کے اندر ایک غلط تعلق قائم ہوا، پھر اس غلط تعلق کی وہ جا کر کے جج کو جا کر شہادت دیتا ہے، کوئی سزا اس مرد اور عورت کو نہیں دی جائے گی۔ پھر وہ آگے یہ دیکھتا ہے کہ ایک بستر پر آ گئے، کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اس کو جا کر کے بیان کرتا ہے۔ پھر یہ مرد جا کر کے کہتا ہے کہ میں نے یہ تک دیکھا کہ بوسو کنار ہو رہا ہے، اور بالکل بدکاری کا کام میں نے دیکھا، اور بالکل غیر اخلاقی کام کا آخری سٹیج میں نے دیکھ لیا ہے، اور جا کر کے یہ جج کو بیان کرتا ہے، اس مرد اور عورت کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر یہ منظر دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا علامہ، سب سے بڑا شیخ الحدیث، سب سے بڑا اپنے زمانے کا بزرگ اور اپنے زمانے کا متبع سنت مصلح پیر، وہ آ کر کے کھڑکی سے یہ منظر دیکھتا ہے، یہ منظر وہ آ کر کے دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم وہ آ کر کے دیکھتا ہے، پھر ایک تیسرا آدمی وہ آ کر کے دیکھتا ہے، اور یہ تینوں افراد بستر پر باقاعدہ اس بدکاری کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب بتائیے یہ تینوں افراد جا کر کے اس جج کے سامنے جب شہادت دیتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، تو اب ان تینوں اپنے وقت کے سب سے بڑے شیوخ الحدیث اور اپنے وقت کے سب سے بڑے علماء، جن کی دیانت پر، جن کی صلح پر، جن کی نیکی پر، جن کے فضل و تقوی پر پوری دنیا کو اعتماد ہے، جج یہ کام کرے گا۔ کیا کام کرے گا جج؟ جج یہ کام کرے گا کہ اس مرد اور عورت کو تو چھوڑ دو، ان تینوں بزرگوں کو اس وقت لایا جائے اور جلاد کو حکم دے کر کے ان تینوں بزرگوں کو حد قذف جاری کروائی جائے۔ اس زانی مرد و عورت کو نہیں کچھ کہا جا رہا، ان متبعین نیک لوگوں کو کہا جائے گا کہ ان کو مارو 80 کوڑے، کہ تم نے در حقیقت اس کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے۔ اب کیوں نہیں ان زانی اور مرد کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے اور کیوں ان کو مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ در حقیقت فشہادت اربع، قرآن کریم کے اندر 4 افراد کی شہادت ضروری تھی، جہاں پر 3 افراد کی شہادت ہے، چوتھے آدمی کی شہادت موجود نہیں۔ یہ تو کہہ لینا آسان ہے کہ رجم کی سزا شریعت کے اندر ہے، اور یہ بھی ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ زنا کی سزا ہے، لیکن اس کو بھی کبھی ہم نے سوچا کہ اس کا طریقہ کار شریعت نے کیا رکھا ہے؟ اس قدر مشکل بنایا اس کے طریقہ کار کو۔ اور پھر ذرا آپ بتائیے، کامن سینس کی بات ہے، ایک جنرل نالج کی بات ہے، آپ بتائیے کہ کیا کوئی مرد اور عورت جب بھی کوئی بدکاری کریں گے تو وہ کیا سب لوگوں کو دکھا کر کے کریں گے؟ کیا وہ چوک چوراہے پر کریں گے جس میں 4 افراد کم از کم دیکھ رہے ہوں؟ ظاہر ہے کہ ایسی حرکت کوئی بھی اس طرح کے نہیں کرتا۔ اور 4 مردوں کی گواہی، پھر ان 4 مردوں میں سے اگر 3 ہوئے تو بھی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ الٹا ان کو سزا دی جائے گی۔ اسی وجہ سے آپ حیران ہوں گے اس حقیقت کو سمجھ کر اور جان کر، 1400 سال کے عرصے میں ایک زنا بھی شہادت کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ 1400 سال کے اندر ایک زنا گواہی کے ذریعے ثابت نہیں ہوا ہے، اور ایک زنا پر 1400 سال کے عرصے کے اندر کوئی سزا جاری نہیں کی گئی۔ ہاں سزا جاری کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی گئی ہے، فاروق اعظم کے زمانے کے اندر بھی کی گئی ہے، لیکن ان زنا کرنے والوں کے ذاتی اقرار کی بنیاد،
گواہی اور شہادت کی بنیاد پر ایک سزا بھی 1400 سال کے اندر نافذ ہے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سزائیں، حدود و تعزیرات کا نظام یہ اسلام کا ٹائٹل نہیں ہے، یہ اسلام کا ایڈیشن نہیں ہے، یہ اسلام کا تعارف نہیں ہے، ہرگز یہ اسلام کا تعارف نہیں ہے۔ اسلام کو سزائیں دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ مجبوری کی دفعات ہے۔ اور خدا کی قسم اسلام کے نفاذ کا مطلب بہت بڑا کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے۔ اسلام کے نفاذ کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے، اب ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام نافذ کرو تو ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کے نفاذ کے معنی سے گھبراتا ہے، حالانکہ اسلام تو خوشخبریوں کا دین ہے، اس سے تو سہولتیں پیدا ہوں گی۔ اس سے اسلام کے نفاذ کا مطلب کیا ہے؟ اب زوم سمجھیے، ہمارے ہاں سیٹھوں کی پیمنٹوں کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ بہت ساری جگہوں پہ کام کرتے ہوں گے، آپ کی پیمنٹیں پھنس جاتی ہیں، لوگ گولی فٹ کر دیتے ہیں، لوگ پیمنٹ نہیں دیتے، یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ عالمگیر مسئلہ ہے۔ اب سمجھیے، اسلام کے نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عدالتیں قائم ہوں گی کہ تمام سیٹھوں کو بر وقت، بلکہ وقت سے پہلے ان کی تمام پیمنٹیں مل جائیں۔ اسلام کے نفاذ کا مطلب یہ ہے مزدوروں کو اجیر قبل ان یجف عرقہ، کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو مزدوری مل جائے۔ اسلام کے نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر پوری ریاست کے اندر جو اسلام معاشرہ تشکیل دیتا ہے، جو اسٹیٹ تشکیل دیتا ہے، جو سوسائٹی وہ ویلفیئر اسٹیٹ تشکیل دیتا ہے۔ کتاب الخراج کے اندر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری خطبہ جب وہ حج کے موقع پر تشریف لائے تو تمام کے تمام عاملوں اور گورنروں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ عمر اگر اگلے سال تک زندہ رہا تو اپنی مملکت کا پیدل دورہ کرے گا۔ گورنروں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ پیدل دورہ کر کے کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اپنی مملکت کے تمام صوبوں کی ایک ایک گلی میں جا کر کے پیدل دورہ کروں گا، اور میں جا کر کے ایک ایک بیوہ کے گھر پر دستک دوں گا، ان بیوگان سے میں پوچھوں گا کہ بتاؤ تمہارے شوہروں کے انتقال کے بعد تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے، تمہارے شوہروں کے انتقال کے بعد تمہارے وظیفے کا کیا انتظام ہے۔ میں اگر ان کے وظیفے کا کوئی انتظام ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ مدینہ منورہ سے پوری کی پوری مملکت کے اندر، اور فاروق اعظم نے جو مملکت فتح کی تھی 22,31,050 مربع میل پر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فاروقی فوجوں کے ذریعے سے اسلامی حکومت اور خلافت قائم کی تھی۔ فرمایا تھا کہ تمام کے تمام بیوگان کے لیے، یتامہ کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، بوڑھے ذمیوں کے لیے بیت المال سے رزق کا باقاعدہ انتظام کیا جائے گا۔ اسلام کے نفاذ کا یہ مطلب ہے۔ میں عام طور پر اپنے طالب علم ساتھیوں کو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آج سزاؤں سے متعلق ہمارے ہاں جو تصور ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ حضرت تشریف فرمایا ہے، انہی کی مناسبت سے جامعہ بن نوریہ ایک ادارہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو جامعہ بن نوریہ ایک ادارہ ہے، یعنی اسلام کا جو حدود و تعزیرات کا نظام ہے اس کو اس وقت دنیا میں کیسے پیش کیا گیا ہے، ذرا آپ اس کو یوں سمجھیے۔ جامعہ بن نوریہ کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں علماء مفتی بنتے ہیں، وہاں بنات کا ایک بہت بڑا نظام ہے، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی طلبہ ہیں، ان کا انتہا درجے کا اعلیٰ کھانے کا نظام ہے، سونے کا نظام ہے، رہائش کا نظام ہے، ہاسٹل کا سسٹم ہے، فتوے کا نظام ہے، پوری دنیا کے اندر دعوت و ارشاد کا کام جامعہ بن نوریہ ادا کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے جامعہ۔ البتہ فرض کریں کسی وقت یہ بات پیش آتی ہے کہ وہاں کی مسجد کے اندر جب اساتذہ کرام نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی تو بھائی پتہ چلا کہ یہاں سے جوتا چوری ہو گیا، فرض کریں۔ اچھا، بھی ایک اور استاد صاحب گئے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پر جوتا پھر چوری ہو گیا، ایک اور استاد گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر دیکھیں یہاں پر جوتا چوری ہو گیا۔ اب اساتذہ جو ہے وہ آپس میں پریشان ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، آئے دن جوتے چوری ہو رہے ہیں، آئے دن جوتے چوری ہو رہے ہیں۔ تو اب 2 استاذوں نے 3 استاذوں نے دفتر کے اندر بیٹھ کر کے قانون بنایا۔ قانون کیا بنایا؟ قانون یہ بنایا کہ بھائی اب یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر آئے دن یہ جوتے چوری ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا کوئی نظام بناتے ہیں۔ تو تمام طلبہ میں، تمام لوگوں میں یہ ہم اعلان کریں گے کہ اگر یہاں پر کوئی آج کے بعد جوتا چوری کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے اور ہم اس کو مدرسے سے نکال دیں گے۔
اب دفتر کے اندر بیٹھ کر کے 3 استادوں نے یہ اپنے طور پر ایک قانون بنا لیا. بس یہ منظر آپ کو سمجھ میں آیا. اب آپ آگے چلیں. اب باہر سے کوئی آدمی آتا ہے جامعہ بن نوریہ کے اندر، اور وہاں پر کوئی آدمی جامعہ بن نوریہ کا یوں تعارف کرائے، جی آپ تشریف لائیں ماشاءاللہ جامعہ بن نوریہ سائٹ کے اندر، تو میں آپ کو اس ادارے کا تعارف کراتا ہوں. اس ادارے کا تعارف یہ ہے کہ یہاں جو آدمی جوتا چوری کرتا ہے تو اس کو ڈنڈا مارا جاتا ہے. یہ جامعہ بن نوریہ کا تعارف پر پیش کیا جائے. تو اب جو شخص اس طریقے سے جامعہ بن نوریہ کا تعارف پیش کرے گا وہ 2 حال سے خالی نہیں. یا تو وہ جامعہ بن نوریہ کا بہت بڑا دشمن ہے، وہ جو اس طریقے سے جامعہ بن نوریہ کا تعارف، یعنی جامعہ بن نوریہ کے افتاء کا تذکرہ نہیں کر رہا، تصنیف و تالیف کا تذکرہ نہیں کر رہا، وہ جامعہ بن نوریہ کی قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم کا تذکرہ نہیں کر رہا، وہ جامعہ بن نوریہ کے بنات کا تذکرہ نہیں کر رہا، وہ اس کے دعوت ارشاد، تصنیف و تالیف، تدریس اور یہ تحقیق، ریسرچ اور وہاں بیٹھے ہوئے اسکالرز کی دینی خدمات کا کوئی تذکرہ وہ نہیں کر رہا. وہ کیا تذکرہ کر رہا ہے؟ میں آپ کو جامعہ بن نوریہ کا تعارف کراتا ہوں. یہ جامعہ بن نوریہ وہ ادارہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی جوتا چوری کرے تو اس کو مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے. وآخر دعوانا، یہ ہے جامعہ بن نوریہ کا تعارف. تو جو اس طریقے سے جامعہ بن نوریہ کا تعارف کرائے گا، یا تو وہ جامعہ بن نوریہ کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ ہے معاملہ، یا پھر وہ بہت بڑا جاہل آدمی ہے جو جامعہ کے اس طریقے سے تعارف کرا رہا ہے. اس منظر کو سمجھنے کے بعد اب آئیے، اسلام کا جو شخص تعارف پیش کرتا ہے چور کے ہاتھ کاٹنے سے، اور اسلام کے نفاذ کا جو آدمی یہ مطلب سمجھتا ہے کہ یہاں پر رجم کیا جاتا ہے، اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شرابی کو کوڑے مارے جاتے ہیں، وہ در حقیقت اسلام کا اسی طریقے سے تعارف کرا رہا ہے کہ جامعہ بن نوریہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر جوتے چور کو ڈنڈا مارا جاتا ہے. بس یہی کچھ ہے جو آج اسلام کے ساتھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، زملونی زملونی ارشاد فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انی خشیت علی نفسی، میں اپنے نفس پر خوف کھاتا ہوں شاید کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی زوجہ محترمہ ہے، نبوت کی بیوی ہے، ان کی زبان سے 10 باتوں کی شہادتیں نکل رہی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ انت تصل الرحم، انت تکسب المعدوم، انت تحمل الکلہ، آپ فقراء، مساکین، یتامہ کے منبع ہے، ملجا ہے، مرکز ہے، ٹھکانے ہیں، وفود کا اکرام کرتے ہیں، آنے والوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ کا لنگر چل اعلیٰ درجے کی سخاوت پر قائم ہے، انسانیت کو خوشخبریاں سنانے والے ہیں. یہ نبوت کا پہلا تعارف ہے جو حضرت خدیجہ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے. یہ نبوت کا فلاحی منظر ہے جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسلام کا خلاصہ 3 باتیں ہیں: عبادت خدا کی، سنت نبی خدا کی، اور خدمت خلق خدا کی. یہ ہے اسلام کا تعارف. بتائیے یہاں پر کہاں سزاؤں کا تذکرہ آیا ہے؟ یہاں کہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ آیا ہے؟ وہ مجبوری کی دفعات ہیں، وہ اسلام کا ٹائٹل نہیں ہے، وہ اسلام کا تعارف نہیں ہے، وہ اسلام کا ایڈیشن نہیں ہے، وہ اسلام کا سر ورق نہیں ہے. وہ اس کا اتنا بڑا اسلام ہے، اتنا بڑا، اور اس میں سے ایک ناخن کے بقدر ایک جز کو بیان کر کے، اور وہ بھی مجبوری کی دفعات. اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ زنا کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے شریعت نے پروسیس کتنا مشکل رکھا ہے. اتنا مشکل، اتنا مشکل، اتنا مشکل کہ گراؤنڈ ریالٹی کو اگر دیکھا جائے امپاسبل. وہ سزا کبھی نافذ ہو ہی نہیں سکتی ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ دلالت کر رہا ہے کہ یہ واقعتاً زنا ہوا، لیکن اس کے باوجود جب تک 4 آدمیوں کی شہادت نہیں اور ان کے بیانات میں کوئی تضاد نہ ہو، اس وقت تک زنا کی سزا نافذ نہیں کی جائے گی. اور آج اسلام کے ساتھ یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم تجدد پسند طبقہ ڈھا رہا ہے. جیسے ہی اسلام کے نفاذ کا مطلب آتا ہے، اسلام کے نفاذ کا مطلب یہ ہے ٹرینوں کا نظام ٹھیک ہو جائے، اسلام کے نفاذ کا مطلب ہے لیبارٹریاں ٹھیک کام کریں، اسلام کے نفاذ کا مطلب ہے سڑکیں بالکل ٹھیک ہو جائیں، اسلام کے نفاذ کا مطلب ہے اسکول اعلیٰ تعلیم دیں، اسلام کے نفاذ کا مطلب ہے ہسپتال اچھے کام کریں، اسلام کے نفاذ کے یہ مطالب ہے. اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے
یعنی یقین جانیے سڑکیں ٹھیک ہو، بجلی کا نظام صحیح ہو، یہ روئے زمین پر سب سے پہلے اسلام کا مطالبہ ہے۔ اسلام کا یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے، اسلام اس چیز کا مبلغ اور داعی ہے۔ آپ دیکھیے جا کر کے ترمذی کی روایت کو اٹھائیں، وہاں پر باقاعدہ باب ما جاء فی اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اس کے اوپر امام ترمذی حدیثیں قائم کرنا شروع کر دیں، حدیثیں قائم کرنا شروع کرتے حقوق العباد کے سلسلے میں قرآن کریم کی کتنی ساری تعلیمات ہیں، یہ ہے اسلام کے نفاذ کا۔ اور آج ہم یہ ظلم ڈھا رہے ہیں اسلام کے اوپر، جہالت کے تیر ہیں، پروپیگنڈے کے زہریلے نشتر ہیں، جو ہم پوری سخاوت کے ساتھ اسلام کے اوپر رام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہرگز ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بنو کے علاقے کے اندر اگر ایک آدمی کی عمر ہے 50 سال، 50 سال اس کی عمر ہے، وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، طبعی طور پہ مر گیا، اس کی بیوی بیوہ ہوئی، ہر حال میں وہاں کے قبائلی علاقوں کے اندر یہ پکا ٹھکا رسم اور رواج اور یہ درجہ وہاں پر قائم ہے کہ اس کی 48 سالہ بیوی کی شادی 15 سالہ اسی کے چھوٹے بھائی سے کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتون تو ہمارے گھر کی ہے، ہمارے لیے یہ عیب کی بات ہے کہ ہماری خاتون کہیں گھر سے باہر چلی جائے۔ یہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد کے قبائل کے اندر یہ رواج ہے، بتائیے اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب کسی مرد اور عورت کی شادی کرواؤ تو اس وقت دیکھو کہ یہ ہم پلہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہم سر اور برابر کے ہیں یا نہیں ہے، ان کی عمر کو دیکھو، ان کے مال کو دیکھو، ان کی دینداری کو دیکھو، ان کی شکل و صورت کو دیکھو۔ اسلام ہم پلہ اور کفو کا پورا ایک باب قائم کر رہا ہے۔ اب وہاں قبائلی علاقوں کے اندر یہ فرسودہ روایت ہے، خدا را اس کو اسلام کے کھاتے میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اگر تالاب پر دیکھا کہ ایک مرد اور عورت آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ان کو دونوں طرف کے خاندان والے شوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور لائسنس ٹو کل لیا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ قرآن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میراث پاکستان کے بے شمار 90% علاقوں کے اندر میراث عورتوں کو نہیں دی جاتی۔ کہاں ہیں یہ NGOs جو حقوق نسواں کا صبح شام دم بھرتی ہیں؟ کیوں نہیں عورتوں کی میراث اور ترکے اور جائیداد کے اندر حق دلانے کے لیے آواز اٹھاتی؟ یہ کتبے اٹھا کر اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آئیں گی اور تنخواہ دار پرمنٹ مغرب زدہ یہ فیشنیبل خواتین صرف اور صرف آئیں گی، اور ان کو اگر ملتا ہے موضوع تو گستاخی رسول کا موضوع ملتا ہے۔ ان کو اگر موضوع ملے گا تو یہ صرف اور صرف حقوق نسواں بل کے اوپر ان کو موضوع ملے گا۔ ان کو اگر موضوع ملے گا تعزیرات اسلامی کا موضوع ملتا ہے، ان کو اگر موضوع ملتا ہے حدود اسلامیہ کا موضوع ملتا ہے، اور اسی تعصب کی عینک کے ساتھ افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان بھی پھر انہی کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ منہ مسلمان کا، زبان انگریز کی، منہ اور وجود مسلمان کا، دل دماغ انگریز اور مغرب کا، اور ہم بعینی اسی عینک کے ساتھ اسلام کے احکام کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو آج سے سمر کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے طور پر اسلام پر مغرب کے کیے جانے والے اعتراضات کی ایک فہرست تیار کی ہے اور ایک لسٹ بنائی ہے، تاکہ ایک ایک اعتراض کو اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھیں، ان کے موقف کو سمجھیں اور قرآن و حدیث کے موقف کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک گستاخی تو یہ ہوئی ہے کہ حضرت کے سامنے میں نے تو یہ بہرحال تصور قائم کیا تھا جیسے شاگرد اپنے استاذ کو سبق سناتا ہے، تو اس طرح کچھ باتیں حضرت کی موجودگی کے اندر میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب انشاءاللہ حضرت کے کلمات کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوگا، پھر حضرت کی دعا کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج کی اس نشست کا اختتام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی یہاں آ کر کہ ہمارے شفیق افضل صاحب نے یہ جو سبق پروگرام مرتب کیا ہے،
مغرب کی دنیا میں تو عام رواج ہے سمر پروگرام اور وہاں چھٹیوں میں پروگرام عام مساجد میں عام یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں جس میں بڑے بوڑھے سب شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں قطعاً اس کا رواج نہیں۔ یہ تھوڑی سی جماعت کے ذریعے اس پروگرام کو شروع کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت یہ آئے گا، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر علاقے کے اندر اس طرح کے پروگرام مرتب ہوں گے کہ تھوڑے سے وقت میں دینی معلومات، قرآن و حدیث کی معلومات حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے کہ یہ ایک شفیق اجمل، یہ ایک آدمی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی فیکٹری اور کمپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کرے۔ ان اکیلے نے وہ کام کیا ہے جو ایک کارخانہ اور ہزاروں آدمی مل کر وہ کام نہیں کر سکتے، جو اس شخص نے اکیلے کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر درس قرآن کا تعارف کرانا، دنیا کے اندر متعارف ہونا۔ میں دنیا میں جاتا رہا ہوں، امریکہ جاتا تھا تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ درسقرآن.com کو بڑی توجہ سے دیکھتے تھے اور سنتے تھے۔ پھر انہوں نے اس میں تعصب نہیں رکھا کہ صرف ایک ہی عالم ہو کہ اسی کا بیان ہو۔ انہوں نے اس میں مختلف علماء کے بیانات رکھے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا، زبیر صاحب کا، شریف صاحب کا، تاکہ یہ چھاپ بھی نہ لگے کہ درس قرآن مخصوص کسی ایک فرد کے ساتھ۔ اور الحمدللہ انہوں نے اتنا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اس کام کی برکت سے برکت عطا فرمائے اور مزید ان کو ترقی عطا فرمائے۔ جو یہ کام انہوں نے ابھی سمر کا شروع کیا ہے، یہ نظر تو آ رہا ہے آپ کو، جب انہوں نے انٹرنیٹ پہ کام شروع کیا چند لوگ ہوں گے دیکھنے والے، لیکن آج دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہیں، دنیا کی بڑی ویب سائٹوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو آج یہ سمر کی ابتدا کی ہے، آغاز کیا ہے۔ یہ بہت اللہ کا فضل ہے کہ مجھے بھی اس آغاز میں شرکت کا موقع مل گیا۔ نہ معلوم کہ ابھی کتنا بڑھے گا، کہاں تک جائے گا، تو کم از کم ہمارا اتنا حصہ ہو جائے گا کہ ہم اس کے آغاز میں، اس کی بنیاد میں ہم شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاص کی برکت سے امید ہے کہ ترقی عطا فرمائیں گے اس کو۔ مفتی زبیر صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں، حقیقتاً یہ ہے کہ میں چونکہ مغرب کی دنیا میں جاتا رہتا ہوں، عام مسلمانوں کے ذہن میں بھی ہے کہ اسلام کیا ہے، کوڑے لگانے کا نام، اسلام کیا ہے، عورتوں کو سزائیں دینے کا نام۔ ہمارا میڈیا بھی اس کو اچھالتا ہے، خوب اچھالتا ہے۔ کسی ایک عورت کو کوڑے لگائے گئے، اس کی بھی حقیقت نہیں کہ لگائے بھی ہے یا نہیں، وہ جھوٹ ہے، لیکن اس کو اچھال رہے اور اسلام کا یہ تصور پیش کریں۔ ہمارے مسلمان حکمران، میں کافر کی بات نہیں کرتا، وہ جہاد کو دہشت گردی کا نام دیتے۔ تو انصاف کرو کہ جو اللہ کے لیے مارے جائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تم لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، اے ایمان والو، اے نبی، لوگوں کو قتال پر ابھارو، کفر کو ختم کرو۔ جو لوگ رات دل لگے ہوئے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، وہ ہے دہشت گرد۔ اور جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اور جو مارنے والے ظالم ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں، الحمدللہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی کوئی 6-8 دن پہلے کی بات، پیر کا دن تھا، روزے کا وقت قریب تھا، تو روزے سے پہلے ایک سعودی میرے برابر میں بیٹھا دعا کر رہا،
اور دعا یہ کر رہا تھا، اے اللہ اسامہ جس طرح شہید ہوا ہے مجھے بھی ایسی شہادت نصیب، میرے برابر میں بیٹھا۔ تم نے ان کو دہشت گرد کہہ دیا، تم نے ان کو سب کچھ کہہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے دل میں ایک مجاہد کی عزت رکھی ہے تم اس کو نہیں نکال سکتے۔ تم ساری کوششیں کر لو، ایک مسجد نبوی کی پہلی صف میں روزے کے وقت یہ آدمی دعا کر رہا ہے کہ مجھے اسامہ کی طرح شہادت نصیب۔ تو دوستوں بزرگوں، جتنا بھی تم دین کے لیے کر لو، مخالفت کر لو، لیکن انشاءاللہ دین حق غالب ہو کر رہے گا، اور اب پاکستان کا مقدر انقلاب ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے جناب شفیق اکبر صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بات پر توقع رکھتا ہوں ہر علاقے کے اندر، ہر محلے میں، ہر مسجد میں یہ سمر کلاسیں قائم ہوں، تاکہ اسلام کا، قرآن کا، دین کا صحیح تصور پیش ہو۔ جیسے مفتی زبیر صاحب نے آج یہ بتایا کہ اسلام کی ایک کوڑے کی سزا کو لے کر بدنام کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ اسلام نے خدمات کی، ہمارے نبی نے خدمات کی، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے ان تمام کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں، اور مفتی زبیر صاحب اس جوانی کے اندر ماشاءاللہ خوب حصہ لے رہے ہیں کام میں، ان حضرات کی عمر میں برکت کا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا اے اللہ اس پروگرام کو برکت عطا۔ یہ تھوڑا سا پروگرام ہے، چند لوگ اس میں شریک ہیں، اے اللہ اس کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اور پوری دنیا اور پورے محلے اور پورے علاقوں کے اندر اس طرح کی محافل، اس طریقے کے درس وہ، تاکہ مسلمانوں حکمران جو ہم پر غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اے اللہ یہ جب اٹھے گی جماعت تھوڑی سی تو یہ تمکم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، تھوڑی جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ نصیب ہوگا۔ وآخر دعوانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ میں ساتھیوں سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ پچھلے سال جو ہے یہ سمر قرآنک سمر کلاسز جو ہیں اس کا آغاز کیا تھا، اور ماشاءاللہ تقریباً 100 کے قریب جو ہے ساتھیوں نے رجسٹریشن کرائی تھی، اور ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیے گئے تھے۔ وہ پروگرام اتنا معروف ہوا، اور اس میں 30 علماء نے شرکت کی تھی ماشاءاللہ، اور اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی رونق دی۔ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور علماء کو مہمان کے طور پہ جو ہے بلایا جا رہا تھا۔ تو ہم تو یہ علماء کو اس لیے بلاتے ہیں کہ عوام کے قریب کریں۔ قرآنک سمر کلاسز پہ کالم لکھا گیا، آج اس کی برکات سے ارد گرد کی ایک بلاک میں ہی 3-4 جو ہے سمر کیمپ چل رہے ہیں۔ اس لحاظ سے جو سلسلہ میں نے پچھلے سال شروع کیا تھا وہ تعلیمی تھا، تعلیمی نصاب کا۔ تو اس دفعہ ہمارے ساتھی اور ہمارے بہت قابل احترام مفتی زبیر صاحب نے جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی کافی نظر ہے اس پہ، تو ان کی فکر بھی تھی کہ کوئی ایسا پروگرام ہو، تو ہم اس کو اسی لیے اس کو جاری کیا، اور اس کو جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے پیش کیا جائے۔ اپنے جہاں تک سورسز ہیں ہمارے، اور یوٹیوب پہ جو ہے اس کو ہم دیکھ سکیں گے۔ یوٹیوب پہ تو آپ کو پتہ ہے youtube.com/درس قرآن 1 پہ تمام پروگرام مل رہے ہیں، اور اس کی بھی مفتی صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی بڑی تعداد 6 مہینے میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جو ہے اس کو یوٹیوب پہ دیکھا ہے، جس کا اس کی پبلسٹی کچھ نہیں ہے۔ درس قرآن.com تو ماشاءاللہ بہت بڑی پبلسٹی ہے، اس کی انٹرنیٹ پہ کوئی 50,000 لنکس ہیں، اور اس کی ٹیب میں جو لوگ جانتے ہیں اور اندر جانا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس بار 2 ارب ویب سائٹ میں، 1 سال پرانی فگر بتا رہا ہوں، 2 ارب سے زیادہ ویب سائٹ ہیں، ان میں یہ 70,000 سے 1.5 لاکھ تک کے درمیان میں رہتی ہے درس قرآن۔ اور یہ ہمارے علماء کے لیے اور بہت بڑی جو ہے وہ خوشخبری ہے کہ عوام جو ہے وہ دنیا بھر میں اس کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں صرف آپ لوگوں کو دل بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ مایوسی تو اتنی ہوتی ہے۔ میرے پاس پچھلے ربیع الاول میں جو ہے وہ فون آیا انگلینڈ سے، اور وہ ٹوٹی پھوٹی اردو انگلش میں بات کر رہے تھے اور رو رہا تھا، جیسے لگتا تھا بہت۔ تو اس نے بولا کہ میں نے جنید بھائی کا، جنید جمشید صاحب کا جو ہے وہ البم میں نے خریدا ہوا ہے، اور تم نے جو ہے نا اس کو ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے،
اب میرا یہ البم نہیں بکے گا اور مجھے بڑا نقصان ہوگا. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ تو میں نے ویب سائٹ پہ لگایا, میری بھی بدنامی ہوگی, لیکن کیونکہ تمہیں نقصان ہو رہا ہے تو میں تمہیں دیکھوں گا, اور تمہیں اگر تم جو ہے وہ جنید بھائی سے کھلوا دو تو میں اس کو اپنی ویب سائٹ سے اتار دوں گا, کیونکہ جنید بھائی نے مجھے کہا تھا کہ اس کو لگانے کو. جنید جمشید صاحب وہ گئے نکلے ہوئے تھے امریکہ سے, پھر انہوں نے کال کی مجھے کہ یار وہ جو ہے نا اس کو مارا جائے گا, اس کے پیسے تو وہ جو ہے نا وہ ان کے کہنے میں اتار دیا. لیکن اس کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ اس چیز کی شکایت رہی کہ پوری مطلب انگلینڈ میں جو ہے پوری اس کی جو ہے نا میری ویب سائٹ سے جو ہے ماشاء اللہ سننے کے لیے, اور لوگوں نے اس سے جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتے. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے. میری بہت انتہائی خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ آج قدم رکھا ہمارے پروگرام میں. پہلے کئی مرتبہ ذکر ہوا, انہوں نے کوشش بھی کی تھی, ایک دفعہ پروگرام میں نام بھی دیا تھا, اور مجھے پتہ ہے مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوششیں کی, اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. بار بار فون کرتے رہے, DIG تک رابطہ کیا, حالات کراچی کے خراب تھے تو انہوں نے بالکل اجازت نہیں دی. یہاں تک کہا کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ بھائی ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے منع کر دیا مفتی صاحب کو کہ بھائی آپ جو ہے نہ آئیں, آپ کی ہمیں جان عزیز ہے. تو آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ خوش نصیبی ہے پوری درسقرآن.com کی لاکھوں لوگوں کی جو دنیا بھر میں سنتے ہیں. مفتی صاحب تشریف لائیں, اور اس طرح ان کے صاحبزادوں کا بھی شکریہ جو ماشاء اللہ عالم دین ہے اور وہ اپنی فیلڈ میں کافی کام کر رہے ہیں. تو اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے نام اور فون نمبر جو ہے لکھ کے چلے جائیں, تاکہ جو ہے وہ آگے آپ کو جو ہے وہ مطلع کی جائے. بہت بہت شکریہ.